پاکستان نے جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی دعوے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دونوں ممالک میں صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا۔ دنیا کی کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ مزید کہا کہ ہم نے بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ کرپٹو میں امریکہ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد معرکہ حق پر ISPR کی مفصل ڈاکیومنٹری جاری۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے آپریشن سندور کی شرمناک ناکامی اور آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان کی مسلح افواج کی شاندار کامیابی تک تمام واقعات ترتیب اور ثبوتوں کے ہمراہ پیش کیے گئے۔ ڈاکیومنٹری میں بین الاقوامی میڈیا کے بھارتی فضائیہ کے گرائے گئے طیاروں کا ملبہ بھی دکھایا گیا۔ DG ISPR کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق متعدد حقائق بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام واقعہ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی اجاگر کی گئی۔ بھارت کی جانب سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی ڈاکیومنٹری میں درج۔ برطانیہ کے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کی دھوم۔ JF-17 بلاک 3 نے اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ C-130 طیارے کو کانکرز دی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستانی طیاروں کی تکنیکی مہارت اور شاندار پرواز سے عالمی ایویشن ماہرین بھی متاثر۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے ذریعے سفر طے کیا۔ تاریخی کامیابی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم دونوں ممالک کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی مذاکرات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ ٹرمپ خاندان کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے ثمرات سمیٹنے کے لیے وزیر خزانہ واشنگٹن میں موجود۔ امریکی ہم منصب اور امریکی تجارتی نمائندے سے ملاقات کے دوران پاک امریکہ تجارتی مذاکرات کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا گیا۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش بھی کی۔ تجارت سے شروع کر کے سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے، یہ حقیقی گیم چینجر قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں لیڈرشپ اہم اعلان کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ریل اور تجارتی رابطوں کے مضبوط اور فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ تجارتی ریل رابطے مضبوط بنانے کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل پر اتفاق کیا گیا۔ FBR اختیارات پر تاجر برادری اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ کراچی چیمبر کی کال پر شہر قائد میں تمام ہول سیل مارکیٹس، چھوٹے بڑے بازاروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ جوڑیا بازار، فروٹ اینڈ سبزی منڈی، صرافہ بازار، لائٹ ہاؤس، الیکٹرانک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں پوری طرح سے متاثر۔ MA جناح روڈ، بولٹن مارکیٹ اور دیگر تجارتی مراکز میں سناٹا۔ طارق روڈ، حیدری، لیاقت آباد مارکیٹ، اولڈ سٹی ایریا، صدر اورنگی ٹاؤن سمیت صنعتی علاقوں میں بھی کاروبار معطل۔ حیدرآباد میں بھی کاروباری سرگرمیاں معطل۔ تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز مکمل بند۔ ہڑتال سے دہاڑی دار پریشان۔ مزدور کہتے ہیں دکانیں بند ہونے سے مال کی ترسیل نہیں ہو رہی۔ کل اتوار کی چھٹی ہے، ہمیں 2 دن کی دہاڑی نہیں ملے گی۔ غریب آدمی تو مر جاتا ہے نا، ابھی 2 3 چھٹیاں آتا ہے۔ ہم تو متاثر بھی ہو گئے نا، دیکھو نا بیٹھے جو ہے سیٹ لوگ وہ تو خیر کر لیں گے، ہم کہاں جائیں؟ کاروبار بند ہے تو ہم لوگ کہاں سے آتے؟ ہم لوگ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ غریب آدمی کو کام چل رہا بھی نہیں بھائی، ایسے گھوم رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں کے خلاف ہڑتال کی کال پر تاجر برادری تقسیم۔ لاہور میں جزوی ہڑتال، بڑے تجارتی مراکز بند۔
چھوٹے دکانداروں نے دکانیں کھول لیں۔ ہال روڈ، مال روڈ، برینتھٹ روڈ، اکبری منڈی، شاہ عالم مارکیٹ میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ انارکلی، اچھڑا، لبرٹی مارکیٹ، اوریگا سینٹر، رنگ محل میں جزوی کاروبار جاری۔ چھوٹے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہڑتال سے بڑے تاجر کو فرق نہیں پڑتا، لیکن مزدور کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بڑے تاجروں کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے پرامن حل کی طرف آنا چاہیے۔ دوسری جانب FPCCI کے ہڑتال نہ کرنے کے اعلان پر اسلام آباد میں کاروباری سرگرمیاں جاری۔ صدر انجمن تاجران اجمل بلوچ کہتے ہیں حکومت نے وعدے پورے نہ کیے تو پھر ہڑتال کی طرف جائیں گے۔ سیاسی صورتحال عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات پر غور۔ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی حکومت، مریم نواز پنجاب حکومت کی کارکردگی کے متعلق نواز شریف کو آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو متحرک اور فعال کرنے کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی ملاقات۔ ریاستی بیانیہ مضبوط بنانے، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا ملکی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا بجلی، گیس، پیٹرول اور چینی کی قیمتیں بڑھنے پر کل ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہر 15 دن بعد پیٹرول اور ڈیزل مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ کی کمی کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچتا؟ شوگر ملز مافیا بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ 89 شوگر ملز کے ڈیلرشپ 10-12 لوگوں کے پاس ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، عوامی مسائل کی بات آتی ہے تو سب الگ ہو جاتے ہیں۔ کوہستان میگا اسکینڈل میں نیب کی بڑی کارروائی، 8 اہم ملزم گرفتار کر لیے، 2 افسر، 2 بینکر اور 4 ٹھیکیدار شامل۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر شفیق قریشی نے 33 ارب کے چیکس پر دستخط کیے، ہر چیک پر 2 لاکھ روپے کمیشن لیا۔ سابق بینک کیشیئر ریاض نے جعلی کانٹریکٹر بن کر 11 ارب 15 کروڑ روپے ہتھیائے۔ اے جی آفس کے آڈیٹر نے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے رشوت لی۔ بینک مینیجر نے بھائی کے نام پر جعلی کمپنی بنا کر 50 کروڑ کا غبن کیا۔ ٹھیکیداروں نے سرکاری رقوم سے جائیدادیں اور لگژری گاڑیاں خریدیں۔ نیب کی تفتیش میں مزید گرفتاریوں کا امکان۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یوم الحاق پاکستان پر کنٹرول لائن کے آر پار ریلیوں کا انعقاد۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی جانب سے تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی روشن علامت ہے۔ کامل یقین ہے کشمیری عوام کی جدوجہد رائے گاں نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نے ویڈیو پیغام میں کہا اللہ کرے جلد از جلد کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہو۔ کراچی میں آج بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی مونسون کا تیسرا اسپیل شروع ہونے کی پیش گوئی۔ سندھ حکومت کی تیاریاں مکمل، رین ایمرجنسی سینٹر قائم، بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بارش کا پانی فوری نکالنے کے انتظامات کرنے کی ہدایت، کہا کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی، 41 انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرا کے سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب میں مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا الرٹ جاری، دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے کا خدشہ۔ راجن پور میں کوٹ مٹھن کے مقام پر دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کے علاقے میں متعدد دیہات اور بستیاں زیرآب آ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس، چاول اور مونگی کی فصلیں متاثر، کسانوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ۔
حافظ آباد میں بھی مونسون بارشوں سے تباہی، ونے کے تارڑ میں متعدد دیہات زیر آب، دیہاتوں کو ملانے والا راستہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ منڈی بہاؤالدین کے نشیبی علاقوں میں بارشی پانی تاحال موجود، گورنمنٹ گریجویٹ کالج سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ تو یہ انتظامات اور یہ چیزیں کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے راؤنڈنگ کے اور اس طرح کے کوئی کیسز جو ہے وہ مین نہیں ہے۔ جو 119 کے قریب جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیے 360 سے زیادہ وہ سارے سٹرکچر یعنی چھت گرنے کے واقعات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بیکاز آف دی پریپیئرنس یہ مختلف طغیانی والے پانی میں بھی آپ نے دیکھا ٹیمز نے رسپونڈ کیا ہے کیونکہ پہلے سے تیار تھیں۔ مونسون بارشوں کے دوران 119 اموات ہوئیں۔ اس بار مونسون کی بارشیں گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ہوئیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی نیوز کانفرنس، کہا مونسون بارشوں کے دوران ضلع انتظامیہ نے بہتر انداز میں کام کیا۔ رین ایمرجنسیز کے دوران 780 افراد کو ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اہلکاروں نے بروقت نکاسیاب کو یقینی بنایا۔ کراچی میں گھارو پمپنگ سٹیشن اور فلٹر پلانٹ پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 24 گھنٹے بعد بھی فالٹ دور نہ کیا جا سکا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق گھارو پمپنگ سٹیشن کا فالٹ تاحال دور نہیں ہو سکا۔ گھارو پمپنگ سٹیشن کی بندش سے شہر قائد کو 3 MGD پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی۔ لاہور، کوہاٹ اور جڑانوالا میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور کے علاقے شیراں کوٹ میں مبینہ مقابلے میں ڈکیت گینگ کا سرغنہ اللہ دتا مارا گیا۔ کوہاٹ میں چیک پوسٹ پر روکنے پر اشتہاریوں کی پولیس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں شاہزیب نامی اشتہاری موقع پر ہلاک جبکہ خان محمد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ جڑانوالا میں CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، بدنام زمانہ سرغنہ زاہد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ ظفروال میں مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 4 فرار ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید، امداد کے منتظر افراد بھی اسرائیلی حملوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور ملواسی میں فضائی حملے بھی جاری۔ دوسری جانب دوحہ میں امریکی تجویز پر جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ القسام بریگیڈز کا اسرائیل سے طویل جنگ کا اعلان۔ ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ بریگیڈ کے جنگجو نئی حکمت عملی اور طریقوں سے دشمن کو حیران کر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا مطلب ہے کہ صہیونی فوج مسلسل اپنے فوجیوں اور افسروں کی لاشیں اٹھاتی رہے گی۔ صہیونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری، السویدہ کے مختلف مقامات پر پھر بمباری، دروز اور بدو قبائل میں جھڑپیں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے، جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ نے یوکرینی صدر کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی کا دعویٰ، سیموئل ہرش کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا۔ یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور اس وقت برطانیہ میں یوکرین کے سفیر کا کہنا ہے کہ زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں دھماکہ، 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دھماکہ بومب اسکواڈ کے کمپاؤنڈ میں کھڑی گاڑی کے قریب ہوا۔ دھماکے کی نوعیت اور وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔